بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور شیرخوار بچے کو مکے کی سنسان وادی میں چھوڑ کر روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا دعا فرمائی اور کیسے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی ایڑیوں سے آب زمزم کا مقدس چشمہ جاری کیا، یہ بھی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوئے، جب آپ علیہ السلام کی زوجہ اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ جو پانی اور خوراک ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تھا وہ چند روز میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے پاس نہ رہا۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکلیں، مگر اپنے لیے تو درکنار بچے کے لیے بھی ایک قطرہ پانی کا نہ ملا۔ ادھر بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ ایک عورت کتنی ہی حوصلہ مند کیوں نہ ہو، اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی۔ بس ہاجرہ علیہ السلام بچے کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے صفا پہاڑی کی طرف لپکیں اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گئیں اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی کہ شاید کہیں پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی کوئی جھلک نظر آ جائے، مگر جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بے چین ہو کر بلندی کی طرف دوڑیں، اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ وہاں بھی چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر سوچا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر مروہ پہاڑی سے اتر کر پھر صفا کی طرف چل دیں۔ درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگیں اور اس طرح پھر صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال اپنے بچے کے لیے بے چین ماں نے اس جد و جہد میں دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ عازمین حج دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب ہاجرہ علیہ السلام آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور فوراً اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچی اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ کی مدد پہنچ چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کو بھیجا۔ انہوں نے زمزم کی جگہ اپنا پر مارا تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس طرح آب زمزم کا آغاز ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چشمے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی پھوٹ پھوٹ کر زمین پر پھیل رہا ہے تو زمین ہموار تھی، اس لیے آپ نے اسے کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی اس میں جمع ہو جائے۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور فرمایا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا۔ بس ہاجرہ علیہ السلام نے پتھروں سے اسے روک کر پانی کا ذخیرہ جمع کر لیا تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو خوب پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ چونکہ اب زمزم ایک چشمہ بن چکا تھا اس لیے پرندے بھی وہاں آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن سے اس طرف آ رہا تھا۔ بنو جرہم کا بنیادی تعلق عرب سے تھا۔ یہ لوگ سفر میں رہتے تھے اور جہاں کہیں بھی پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال لیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے چل دیتے۔ یہ لوگ کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے اسی لیے ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا بخوبی علم تھا اور ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ جب یہ قبیلہ مکہ کی طرف پہنچا تو وہاں پرندوں کو فضا میں منڈلاتا پایا تو کہا کہ ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے،
انہوں نے اپنے کچھ آدمی ادھر کی طرف بھیجے۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے ایک ماں اور بچے کو پایا۔ پھر ان لوگوں نے بی بی ہاجرہ سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی تو بی بی ہاجرہ نے یہ شرط رکھی کہ انہیں اس کی اجرت ادا کرنی ہوگی۔ اس پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ بہت ہی سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور چشمے کے پاس رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلے سے عربی سیکھی اور یہیں جوان ہوئے۔ پھر اسی قبیلے میں ان کی شادی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عربی نسل آگے بڑھی اور اسی قوم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ واقعے کو مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔